أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورت الزمر اور 24ویں پارے کی ابتدا ان آیات مبارکہ سے ہو رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات سے پہلے جیسے کہ آپ سنتے چلے آئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے روز اہل حق اور اہل باطل کے درمیان، قوی اور کمزور کے درمیان، میاں بیوی کے مابین، بھائی بھائی کے درمیان، حکمران اور رعایا کے درمیان، اور شیطان اور اس کے پیروکاروں کے مابین جو جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کریں گے، ان کا اللہ ذوالجلال نے تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے روز یہ سب ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے، اور اپنے اپنے حقوق کی طلب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اپنی عرضداشت پیش کرے۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے پہلی اور اس کے بعد کی آیات جو میں نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیشگی یہ بات بتلا بھی دی ہے کہ اس جھگڑے کا انجام کیا ہو، ظالم کا کیا انجام ہوگا، اور جو محسن ہے، فرما بردار ہے، اہل حق ہے، ان کا انجام کیا ہو، اہل باطل کا اور اہل حق کا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ نے وہ بات نہیں فرمائی لیکن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمائی، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ نے ایک بات بتلائی ہے، یہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ،
اور صدق سچائی حقیقت جب اس کے پاس آتی ہے تو یہ اس کی تکذیب کر دیتا ہے، میں نہیں مانتا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، فرمایا ان کافروں کا ٹھکانہ کیا جہنم نہیں؟ جہنم ہے ان کا ٹھکانہ، جو ایسے متمرد ہیں اور اللہ کی تکذیب کرنے، اللہ کو جھوٹا کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے اور کوئی سچا نہیں۔ من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کہنے والا اور کون ہے؟ اللہ سچا، اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سچے، اللہ کی کتابیں سچی اور اللہ کے احکام بھی سارے کے سارے سچے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ کے جتنے سچے اور عادلانہ باتیں تھیں وہ سب میں نے مکمل اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی۔ سب سچی بات، اس لیے باتیں بھی جو ہیں وہ سب سچی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو آدمی صدق لایا، سچائی کو لے کے آیا اور سچائی کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم، اللہ اکبر، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ اللہ، یہاں کسی کی چاہت پوری نہیں ہوتی، دنیا میں کسی کی کوئی چاہت پوری، وہ مومن ہو وہ کافر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معروف جملہ ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اس بات سے پہچانا ہے کہ میرا ارادہ کچھ ہوتا ہے لیکن رب کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کچھ اور چاہتے ہیں، میں کچھ اور چاہتا ہوں۔ میں نے تو اس پر اللہ رب العزت کو پہچانا ہے، لیکن جنت میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ اہل تقوی، پرہیزگار، فرما بردار، اطاعت گزار، جو چاہیں گے انہیں ملے گا، جو چاہیں گے۔ فرمایا ذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں۔ دنیا میں یہ منمانی نہیں کرتے تھے، اپنی چاہتیں پوری نہیں کرتے تھے، اپنی تمنائیں پوری نہیں کرتے تھے، اللہ کے احکام آڑے آ جاتے تھے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہ احکام آڑے آتے تھے اور نہیں اللہ ذوالجلال کے اس حکم کی وہ فرما برداری کرتے تھے۔ وہاں دنیا میں تو ان کی مشیتیں اور چاہتیں پوری نہیں ہوتی تھیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں آئیں گے تو میں ان کی چاہتیں پوری کروں گا، جو چاہیں گے میں ان کو دوں گا۔ فرمایا لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ ذوالجلال ان کی جو برائییں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو خطائیں دنیا میں ان سے ہو گئی ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو معاف کر دے گا۔ اور فرمایا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ، اور اللہ ان کو جزا دے گا بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتے رہے اس عمل سے کہیں بڑھ کے۔ عمل کا بدلہ نہیں، عمل سے کہیں بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اجر و ثواب سے، اور انہیں اللہ ذوالجلال اپنی نعمتوں سے، اور اللہ ذوالجلال انہیں سرفرازیوں سے نوازیں گے، اور وہ ان کے عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ جتنا عمل کیا ہے اتنا ہی بدلہ، نہیں، نیکیوں کا بدلہ عمل سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اللہ، یہ ہے مختصر سا ترجمہ مفہوم ان آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اب آئیے ذرا تھوڑی سی تفصیل بھی سنی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، اسم تفصیل کا صیغہ ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ ایک ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ جو چیز جس کا ٹھکانہ محل جگہ ہے اس کی بجائے کسی اور جگہ پر رکھ۔ اور اسی ظلم کا معنی یہ بھی ہے، اللہ اکبر، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود متعین کی ہیں ان حدود سے تجاوز کرنا، وہ تجاوز کم ہو یا زیادہ ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے ایک حد اللہ نے مقرر کی نا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ لَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ حد مقرر، دنیا میں بھی یہ جتنی حدود ہیں یہ حدیں ہیں، اللہ نے ان کے حدود مقرر کیے، یہاں جانا ہے یہاں تم نے نہیں جانا، یہ تمہارے لیے جائز ہے یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، یہ سب حدود ہیں۔ اللہ نے ان کو فرمایا کہ یہ حدود اللہ ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کسی کے مال میں تصرف کرنا، دخل اندازی کرنا، یہ بھی ظلم۔ مال کسی کا ہے، لوٹ یہ رہا ہے، کھا یہ رہا ہے، قبضہ یہ کر رہا ہے، یہ چیز بہت بھاتی ہے، میں نے اتنا کما لیا، میں نے اتنا بنا لیا، میں نے اتنی جائیداد تیار کر لی، اتنی زمین بنا لی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ظلم کا پتہ تو قیامت کے دن چلے گا۔ ہمیشہ پڑوسیوں کی زمین پر قبضے کی صورت گاؤں میں بھی اور یہاں شہروں میں بھی، اور شہروں میں تو جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کتنے قبضہ گروپ ہیں، پیسے لے کے دوسروں کو قبضہ دلاتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اس طرح کسی کا حق زمین کا اس پر قبضہ جماتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینیں ایک زنجیر میں پرو کے اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ تھی، اور یہ جگہ تھی جس کے لیے تو نے اپنے آپ کو اپنے بھائی پر ظلم کیا، اس زمین کی خاطر یہ اٹھاؤ زمین۔ اللہ، اٹھا سکے گا کوئی؟ فرمایا زنجیر میں پرو کے وہ زمین ان کی اس کے گلے میں ڈال دی جائے۔ تو یہ کسی کے حقوق میں دخل اندازی، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کا حق مارنا یہ بھی ظلم ہے۔ وہ حقوق العباد ہوں، مالی حقوق ہوں، یا وہ مالی حقوق کے علاوہ جو اللہ نے، مثال کے طور پر میاں بیوی کے حقوق ہیں، باپ بیٹے کے حقوق ہیں، ماں بیٹی کے حقوق ہیں، استاد شاگرد کے حقوق ہیں، بڑے اور چھوٹے کے حقوق ہیں، جانوروں کے حتیٰ کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق مقرر کیے اللہ نے، ان تمام کے حق مقرر کیے، اور جو ان کا حق ادا نہیں کرتا، میاں بیوی اپنے حقوق ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن ان کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں، بلکہ وہ کسی کے کہنے کے مطابق ہمیں دوسرے آدمی کے لیے جنت کی بڑی فکر ہوتی ہے، دوسرے کے لیے جنت کی کوئی بڑی فکر ہوتی ہے، وہ میرا حق پورا کر دے، جنت جانا ہی میرا حق پورا کر دے، لیکن اپنے لیے جنت میں جانے کا فکر نہیں ہوتا کہ میرے اوپر بھی کسی کے حقوق ہیں، وہ میں بھی پورے کروں۔ وہ دوسروں کو سبق دیتا ہے، دوسروں کو سبق دیتا ہے کہ حق پورا کرو گے نہیں تو قیامت کے دن معاف نہیں کروں گا۔ لیکن اس پر جو حقوق ہیں
اس کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی. یعنی دوسروں کے لیے جنت کی فکر ہے، اپنے لیے جنت کی کوئی فکر نہیں. ہمارا حال تو یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح میرے بھائی کسی کا حق اور بلکہ کسی کو اس کے حق سے کم دینا، حق پورا نہیں، حق سے کم دینا، یہ بھی ظلم. ظلم کے معنی کم دینا بھی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہا شیئا. اللہ نے ایک آدمی کی بات کی بتلائی ہے کہ جس کے 2 باغ تھے. سورۃ الکہف میں 2 باغ تھے، 2 باغوں کے درمیان نہر جاری تھی اور ان کا پھل وافر انہیں میسر آتا تھا. اللہ فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ جنت، یہ باغ، یہ ان کو پورا پورا پھل دیتا تھا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی. یہاں ظلم کے معنی کیا ہے؟ کمی. کچھ بھی کمی، یعنی جو کچھ پھل ہو سکتا ہے وہ ان درختوں کو لگتا تھا، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی. ہمارے ہاں عموماً تو یہ ہوتا ہے 1 سال پھل زیادہ ہوتا ہے، ایک سال پھل کم ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ بھی کیفیت نہیں تھی. ہر سال پھل زیادہ ہوتا تھا. اور بلکہ مجھے یاد آیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام کے خادم، 10 سال کی ساری عمر تھی. نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے. اللہ اکبر. تو والدہ نے اٹھا کے جا کے نبی علیہ السلام کی گود میں رکھ دی. حضور یہ آپ کا خادم، یہ آپ کا خدمت گزار. نبی علیہ السلام نے ایک دعا دے دی، اللہم اکثر مالہ و اولادہ، اللہ اس کی اولاد بھی زیادہ کر اور اس کا مال بھی زیادہ کر. اولاد اتنی زیادہ کہ دودے پوتے. حضرت انس یہ بروٹا اٹھا کے دے، تو کیڑا ہے، تو کیڑا ہے. ان کے نام بھی یاد نہیں تھے ان کو، اتنی اولاد دی. اور جو باغ تھا حضرت انس کا، کھجوروں کا باغ، لوگوں کے باغ تو سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، انس کے باغ کا پھل 2 دفعہ ہوتا تھا. ان کے باغ کو، مال کو بھی بے بھی برکت، اولاد میں بھی برکت. نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت کا اثر یہ ہوا کہ 2 سال میں 2 دفعہ پھل دیتی تھی. تو یہ جس کو اللہ نے یہ مال دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی. اس لیے کسی کا حق پورا نہ دینا، کم دینا، یہ بھی ظلم. یہ کہنا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، نہیں بھائی، پورا دینا چاہیے. جو اس کا حق ہے پھر وہ ادا ہوتا ہے. اگر کمی کرے گا تو یہ بھی حق کی ادائیگی نہیں ہوگی. اللہ یہ حقوق ہمیں پورے کرنے کی توفیق دے. پھر آگے دیکھیے، علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ تفصیل حدیث پاک میں بھی. فرماتے ہیں کہ ظلم کی 3 قسمیں. ایک ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنے آپ پر کرتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اس بارے میں بھی، اللہ اکبر کبیر، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. انسانوں میں، مسلمانوں میں، مومنوں میں، اس امت میں، سورۃ الفاتر میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور کچھ وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام، بلکہ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اللہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، بیوی کے ساتھ اختلاف ہوا، طلاق دے دی. جب عدت گزرنے کا وقت آیا پھر رجوع کر لیا.
جب پھر موقع ملا طلاق دے دی، جب پھر عدت گزرنے کا وقت آیا پھر رجوع کر لیا، معلق کر دیا اس کو، نہ اس کے حقوق کی ادائیگی اور نہ ہی اس کو آزاد کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اس پر ظلم کروں گا، اسے مزہ چکھاؤں گا کہ یہ میری نافرمانی کیوں کرتی ہے۔ یہ کرتے تھے جاہلیت میں، اور آج کل بھی یہ اس طرح ہے، آج کل بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ نہیں کہ جاہلیت میں کرتے تھے، آج بھی کہتے ہیں نہ انہوں بساواں گا تے نہ یہ رواں گا، نہ انہوں چھڈاں گا، دونوں طریقے، نہ بساواں گا نہ چھڈاں گا، انہوں پتہ لگ جائے گا جناب کہ کہدے نال واہ پیا ہے۔ آج بھی یہی کیفیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جب تم طلاق دو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب عدت کو پہنچے تو آزاد کر دو، ٹھیک ہے بھی تیرا میرا معاملہ ختم، یا عدت سے پہلے معروف طریقے کے مطابق، صحیح طریقے کے مطابق، جائز طریقے کے مطابق رجوع کر لو، گھر بساؤ، زندگی گزارو۔ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اس کو اس لیے نہ روکے رکھو کہ اس پر زیادتی کرو۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو یہ کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں کر تو رہا ہوں ظلم اس پر، اب دیکھیے نا وہ کرتا ہے ظلم بیوی پر، اس کو مزہ چکھانے کے لیے، اس کو یہ ادا اختیار کر رہا ہے، یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے بیوی کو مزہ دکھانے کے لیے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ جو یہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اس ظلم کا پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ اس پر کیوں ظلم کیا تھا۔ آج دنیا میں تو انسان اپنی بڑائی کے لیے، اپنی چدراہٹ کے لیے، اپنی سرداری کے لیے اس قسم کے ظلم کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ ظالم کون تھا اور مظلوم کون تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حدود جو مقرر کیے ہیں ان سے تجاوز کرتا ہے۔ ایک ظلم یہ، ایک ظلم وہ ہے جو دوسرے انسانوں پر انسان کرتا ہے، دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے۔ فمن عفی واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، فرمایا جو صلح کر لے، درست کر لے، معاف کر دے تو اس کا اجر کس پر ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ برائی کا بدلہ برائی دے سکتا ہے، لیکن اس سے تجاوز یہ نہیں۔ یہ پچھلے 10 خطبے میں آپ سن چکے ہیں نا، صحابی سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تو نے اپنے غلام کو اس طرح اتنا مارا جتنی کہ اس نے نافرمانی کی تھی، پھر تو تمہارا معاملہ برابر۔ اگر زیادہ مارا ہے تو پھر تمہاری زیادتی ہے، اس کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، اس کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ظلم کا ہاتھ روک دو، وہ ظلم نہ کرے۔ ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کا ہاتھ روک دو، ظلم نہ کرے، نہ بھائی نہ مار، یہ غلطی نہ کرو، اس کو روکو، اس کو ٹوکو۔ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی مدد کرو تاکہ وہ ظلم سے باز آ جائے اور اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا یا عبادی، او میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، فرمایا اے بندو، او میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں،
میں علی کل شیء قدیر ہوں، جو چاہوں کروں۔ کر سکتا ہے نا اللہ؟ کر سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم شیئا، اللہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتے، قرآن میں ہے۔ یعنی ظلم کرنا تو کجا رہا، اللہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتے۔ فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، اتنا پاورفل ہونے کے باوجود، اتنے اختیارات ہونے کے باوجود، میرے سارے تم غلام ہو، مملوک ہو، بندے ہو، اور میں تم سب کا مالک ہوں، لیکن میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے تم بھی ظلم نہ کرو اپنے آپ دوسروں پر۔ تمہارا ہاتھ ان کے ساتھ، اور چلو کچھ نہ کچھ فاصلہ، فرق اور فاصلہ ضرور ہوگا، لیکن میری طرح تو تمہاری پوزیشن نہیں۔ مجھ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن تم سے تو پوچھنے والا ہے۔ اور کوئی نہ پوچھے تو میں پوچھوں گا، اور کوئی نہ پوچھے تمہارے ظلم کے بارے میں تو میں تو پوچھوں گا۔ اس لیے تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا جب میں ظلم نہیں کرتا تو تم بھی ظلم نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ پر ظلم کرے، اللہ پر ظلم کرے۔ اور یہ اللہ پر ظلم کیا ہے کہ اللہ کی تکذیب کرے، اللہ کی تکذیب کرے، اللہ کو جھوٹا کہے، اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اللہ رب العزت کے بارے میں کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا شریک ہے۔ یہ اللہ پر ظلم ہے۔ بھائی غلام کو مالک کی جگہ پر غلام کو بٹھا دیا جائے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ غلام کو مالک کی جگہ بٹھا دیا جائے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ انسان سارے مملوک ہیں اللہ کے یا نہیں؟ اور اگر ان انسانوں کو انسان مالک بنا دیتا ہے تو یہ اللہ کے حق میں کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے بارے میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس، لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے کیا ہو؟ تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ ہمیں کہتا ہے تم فقیر ہو، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا تو یہ بھی داتا ہے، ہمارا یہ داتا ہے، بلکہ وہ ایک کہتا ہے سارے داتاؤں کا داتا ہے ہمارا داتا، حتیٰ کہ تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا داتا، تیری خیرات پہ۔ انا للہ و انا الیہ، دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ کیا مانا ہم نے اللہ کو؟ اس طرح کہتے ہیں ہمارا رازق اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تمہارا خالق ہے اور تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے۔ رزق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین سے اگانے والا کون ہے؟ پانی کو تیار کرنے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس نے کیا دیا ہے؟ پانی کو یہ نازل کرنے والے ہیں، زمین سے انگوریوں کو نکالنے والے یہ ہیں؟ نہیں، وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لیکن ہماری غلط فہمیوں کی انتہا دیکھیے کہ سارے داتاؤں کا داتا ہے ہمارا داتا، اور تیری خیرات پہ ہوتا ہے گزارا داتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو مخلوق کو خالق بنا دینا، مخلوق کو خالق بنا دینا، غلام کو مالک بنا دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے مقابلے میں اللہ کا کسی کو شریک بنانا، اللہ کے مقام اور منصب اور اللہ کے جو اوصاف ہیں وہ کسی اور کو دینا، یہ اللہ کے حق میں کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اب ایک حدیث سنیے اسی تفصیل کے مطابق۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ثلاثہ، ظلم تین قسم کے ہیں۔
ظلم کیا ہے؟ 3 قسم کے ہیں۔ فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ، ایک ظلم وہ ہے جس کو اللہ بالکل معاف نہیں کرے گا۔ وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ، ایک ظلم وہ ہے جس کو اللہ معاف کر دے گا۔ وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، ایک ظلم وہ ہے جس کو اللہ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا۔ اب ایک تفصیل دیکھیے، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ، رہا وہ ظلم جو معاف نہیں ہوگا، فرمایا فَالشِّرْكُ لا یغفر اللہ، وہ شرک جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ زنا معاف ہو جائے گا، قتل معاف ہو جائے گا، جناب ڈاکہ معاف ہو جائے گا۔ آج ڈاکہ پڑے، ریپ ہو جائے، ہم کہاں پوچھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنے وحشی ہیں، کتنے انسانیت سوز ہیں، ان کو انسان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بہت تبصرے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے علاوہ دوسروں کو اللہ کا شریک بنایا جائے تو ہماری پیشانی پر کوئی شکن بھی نہیں آتا، ہماری پیشانی پر کوئی شکن بھی نہیں آتا۔ لگوانو ذرا سوچو، حالانکہ شرک وہ ہے جس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں، باقی سب سے بڑا جرم جتنا بھی ہے، بے نماز ہے معاف ہو جائے گا، اس بے نمازی کی یہ جرم بھی معاف ہو جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں دیتا معاف ہو جائے، معافی ہو سکتی ہے۔ روزہ نہیں رکھتا معافی ہو سکتی ہے۔ قاتل ہو، شرابی ہو، زانی ہو، سب کی معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک کی معافی، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، جا ہی نہیں سکتا۔ یہ جہنمی چلائیں گے، پکاریں گے، آہو بکا کریں گے۔ اہل جنت کے سامنے سورۃ اعراف پڑھ کے دیکھیے، کہیں گے اللہ والو کوئی پانی کا گھونٹ ہی دے دو، جھلس گئے، جل گئے، مر گئے، ہائے پیاس، پانی کا گھونٹ ہی پھینک دو ہماری طرف۔ جنتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی کوئی چیز حرام کر دی، جنتی بھی کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا کیا ہے؟ جس کا اللہ معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے، اللہ اس سے بچائے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الَّذِي يُغْفَرُ فَظُلْمٌ ظُلْمُ الْعَبْدِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، رہا وہ ظلم جو اس کے اور اس کے بندے، اللہ اور اس کے بندے کے مابین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حدود کی نافرمانی، اللہ کے احکام کی نافرمانی۔ یہ کیا ہے؟ جس طرح پہلے ذکر کیا، اللہ کے حقوق کی، اللہ کے حدود کی، اللہ کے فرامین کی نافرمانی۔ اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكْ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَيْنَهُمَا، فرمایا وہ ظلم جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں، نظر انداز نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے، بندوں کے باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مظالم ہیں، ان کو اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ ذوالجلال بدلہ دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ، لیکن یہ حدیث میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا وقت کی ختم ہونے کی بنا پر، کیونکہ کوئی حدیث بھی تھوڑی سی لمبی ہے اور ہے بہت معنی خیز۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں، اور امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، لیکن روایت تفصیلی ہے اسی حوالے سے اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں اس کو ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی بچائے، آپس میں جو ظلم ہیں اللہ ذوالجلال ان سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی نافرمانی کی ہمت ہمیں نہ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔